تھوڑا سا انٹرنل پالیٹکس کی سی بات بالکل جو حکم سر تو وہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ اینڈ ویئر وی آر ہیڈنگ ٹورڈس. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے, میں نہیں خیال کہ اس پہ زیادہ بحث کرنی چاہیے, لیکن الیکشن جو ہے اب تو ہو ہی رہے ہیں جی جی, لیکن وہ آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں بغیر کسی فلاء کے, بغیر کسی دیکھیں اس میں عرفان اگر پولیٹیکل چیز الگ ہے, لیکن الیکشن میں اگر کوئی اگر مگر تھی نا, تو میں کیونکہ دسمبر کے 2nd ویک سے پروگرام ریکارڈ کرا رہی ہوں, تو میں نے کہا تھا کہ 13 دسمبر 2023 سے لے کر 5 جنوری 2024 تک کا جو ٹائم ہے, یہ وہ ٹائم ہے جس پہ اگر کوئی اگر مگر ہے, کیوس ہے, کوئی لوگوں کو ابہام ہے, یہ وہ ٹائم ہے جو ابہام آپ کے ختم کر دے گا. تو مجھے تو اب نظر آتا ہے کہ الیکشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے, سمجھ بھی آتا ہے. الیکشن امپیکٹ فل بھی ہوگا, ٹرانسفر آف پاور ہوگی, یا یہ ایک امپورٹنٹ فیچر ہے کہ الیکشن صرف کرا دینا نہ کرانا از ناٹ امپورٹنٹ, کہ وہ ایک کافی ہیوی اسٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں, لیکن کیا وہ سچویشن ایک بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. جب 2018 کا الیکشن ہو رہا تھا, میں ہر ٹرانسمیشن میں تھی اور میں بار بار ایک بات کہتی تھی کہ کاش یہ الیکشن آپ نومبر میں کرا لیں, 2 گرہنوں کے درمیان میں الیکشن کرانے جا رہے ہیں آپ. یہ گورنمنٹ ایک تو کنٹروورشل بہت رہے گی, خان صاحب کا دور اقتدار میں کہتی تھی ہنی مون تو ختم ہو جائے گا اوتھ لیتے ہی, اور جو ہے وہ کانٹوں کا سفر ہوگا, دور اقتدار جو ہوگا اور مدت پوری نہیں ہوگی. تو میں ان کو کہتی تھی. اب میں بتاؤں کہ جب پاکستان کا اچھا وقت شروع ہونے جا رہا ہے نا, یہ چہرے تو مہرے ہیں, تو جب ایک اوپر اس کا بھی اسکرپٹ ہے, جس جو بیچارے نے ان کو بھی اس کو بھی ترس آ چکا ہے کہ یہ ملک اپنے حصے کی ہر سختی سے نکل کے آ چکا ہے. ہم نے قدرتی آفتیں, ہم نے سیلاب, ہم نے زلزلے, ہم نے بم دھماکے, کیا کچھ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. تو مجھے تو ایک روشنی رب دکھا رہے ہیں, اللہ کرے میں صحیح ثابت ہو جاؤں. کہ مجھے تو میں نے تو اس سال آپ نے میرا گرین کوٹ آج مائنس کرایا, تو میرا گرین کوٹ میں نے اس لیے رکھا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اب اس گرین کوٹ کی عزت ہونے والی, کلر کی نا, ہمارے جھنڈے میں گرین رنگ ہے, ہمارا پاسپورٹ گرین ہے, تو مجھے تو ایک سمبل لگتا تھا. تو میں نے کہا نہیں, میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں یہ کوٹ 2024 کے لیے, کہ شاید ہمارے گرین پاسپورٹ کی رب اب عزت کرنے والے. تو کیا آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا ابھی کہ یہ پاسبل ہوگا کہ جو لوگ بیچارے چھوڑتے جا رہے ہیں اس ملک کو, ول دے بی کمنگ بیک ٹو پاکستان؟ میں تو جو میرے سے پوچھ کے بھاگ رہے تھے, میں ان کو بھی کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ, ایک وقت آنا ہے تم لوگ یہاں آنے کے لیے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آل اوور دی ورلڈ ریسیشن ہے. میرے پاس اتنا انٹرنیشنل کلائنٹ ہے جو بیچارے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان آ جائیے. میں ان کو کہتی ہوں ابھی نہ آؤ, ذرا 24 کے 6 ماہ گزر جانے دو, پاکستان کی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی, پھر رسک لیں اور آپ بس اللہ آپ کو جگہ مل جائے. کیونکہ اب اس ملک میں اللہ نے چاہا روزگار کے وسائل بھی پہنچائے جائیں گے. میں نے کہا نا ہماری ترقی ان کی مجبوری ہونی ہے. ہاں, تو اس طرح سے آپ کو بالکل آپ کو کلین نظر آ رہا ہے اس میں, کہ الیکشن میں کلین نظر آ رہا ہے, اور الیکشن کے بعد جو ہے میں نے کہا نا یہ چہرے تو مہرے ہیں کہ یہ تو ایک سلیکشن ہے جن سے کام اس وقت اوپر والے نے لینا ہے, اور پروسیس سے گزرنا ہی گزرنا ہے. اس رب نے کام لینا ہے تو پھر وہ خود بخود دلوں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ کے میں جو باقی ان دنوں میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے تھوڑی سی ایک اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ دی. جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو میڈیا میں اور ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے, وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ will be going to take over the things, but you are thinking of otherwise, کہ وہ ان کی پارٹی شاید رول کر رہی ہوگی, but he himself will not be dominating. اچھا دیکھیں, آج تک نواز شریف صاحب پہ میری بہت ساری کی ساری پریڈکشنز اللہ نے پوری کی ہیں. مجھے اس پہ ڈاؤٹ نہ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ زمین تو حقائق سارے وہی کہہ رہے ہیں جس کی میں نفی کر رہی تھی. کہ آپ بڑے کھل کھلا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, مطلب آپ ان دنوں ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہوتے تھے ہماری انڈسٹری پہ. تو میں مختلف شوز میں کہتی تھی, جب مشرف صاحب کا جلا وطنی کا دور تھا, مشرف صاحب نے ان کو کس طرح بھیجا تھا باہر, تو میں نے اس دور میں کہا تھا کہ یہ واپس بھی آئیں گے, پاور میں بھی آئیں گے. اب ہوتا کیا عرفان, جب یہ پاور میں آتے ہیں تو یہ بیچارے سرستی کا شکار تھے.
اچھا تب بھی جیسے وہ اوتھ لیا انہوں نے تو ہم لائن حاضر ہو جاتے ہیں کی بنے گا انہیں کدھر جائے گا. ابھی بیچارے پرائم منسٹر اوتھ لیتا نہیں اور ہم سائڈ چینج کر لیتے ہیں کہ ابھی ہماری ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں, ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں, پھر ہم اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو میں تب بھی کہتی تھی کہ سرستی کا دور ہے, ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے لینا پڑے گا. بہت امکان ہے کہ جو ہے نا ان کو مطلب خارجہ پالیسی پہ کام کریں. میں بہت سارے مجھے اپنے اسٹیٹمنٹس یاد ہیں. پھر پاناما آتا ہے, پھر ہم اکاؤنٹیبل ہو جاتے. تو میں نے کہا تھا کہ پاناما ان کے اگینسٹ آئے گا, یہ -1 ہو جائیں گے, اور کوئی بھی نہیں. تب مجھے لوگ جرنلسٹ کہتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ مائنس ہو جائیں گے اور نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. وہ بھی ہوا. پھر جب یہ جیل سے رہا ہوا, جب سرستی ذرا ڈھیلی پڑی, ان کو جلا وطنی کی اجازت مل گئی. جب سرستی ختم ہوئی تو تب میری پریڈکشن تھی کہ 2023 کا سیکنڈ ہاف انہیں ملک واپسی کی خوشی دے گا. اچھا جی, وہ کئی بار بستر باندھا کھولا, فائنلی لینڈ کر گئے. اب جو ہے 10 جنوری 2024 سے ستارہ تو پاور میں آ رہا ہے, پاورفل ہونے جا رہا ہے. پر مجھے پتہ نہیں میرے اندر سے یہ آواز یا میرا ہوم ورک ناقص ہے یا میرے علم میں اتنی ابھی نہیں آ رہی. مجھے ایسے لگتا نہیں کہ وزیر اعظم بنیں گے. پاور میں رہیں گے لیکن وہ سیٹ پہ مے بی somebody else. مجھے نہیں, حالانکہ ان کی اپنی خواہش انہیں یہ لے کے آئی ہے. اور جو ہے یہاں پہ میں دیکھیں میں غلط بھی ثابت ہو سکتی ہوں, لیکن مجھے somehow نہیں لگتا کہ یہ وزیر اعظم. میرا ویسے اگر مشورہ ہونا, کیونکہ اس ملک میں جب ذائچہ پڑھتے ہیں پاکستان کا تو وزیر اعظم کا منصب کنٹروورشل ہے. صدر جتنے بنے 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے, اور جتنے وزیر اعظم بنے یا وہ نااہل ثابت ہوئے یا کر دیے گئے. جس دن میری یہ پیش گوئی راستے میں ہے, جس دن اس ملک کا نظام بدل دیا جائے گا, چاہے وہ صدارتی ہو, پارلیمانی نہیں چلے گا اس ملک کے اندر, وہ سسٹم چل نہیں سکتا. میرے زرداری صاحب واز بیٹر ڈیسیژن میکر دیٹ ہی آپٹ ٹو بی. سوچیں ذرا, وہ وزیر اعظم بھی تو بن سکتے تھے. پتہ نہیں ان کو کیسے پتا تھا. یہ چیز خان صاحب کو بھی کرنی چاہیے تھی. خان صاحب کو تو میں نے بہت مشورہ دیا تھا. خان صاحب کنگ میکر بنیے, کنگ نہ بنیے. آپ جو ہے جو پیچھے رہ کے آپ اپنی پارٹی کو بہتر چلائیں گے, لیکن ان کو وزیر اعظم کی شیروانی کی obsession تھی سر. He was obsessed with the شیروانی. تو وہ کیونکہ دیکھیے میں خود کے ہمارے ایک کامن دوست ہیں میرے اور آپ کے, میں نے ان کے ساتھ ایک شو کیا 2018 کے دسمبر میں. تو میں نے اس شو میں کہا کہ ابھی انہوں نے اوتھ لیا ہے اور اتنا ان کا توتی بول رہا, توتی کہتے ہیں توتی. تو میں ان کو کہہ رہی تھی کہ جب ایک ہیرو کا فال ہوگا نا تو میرا بھی دل دکھے گا. تو مجھے نا بریک میں ہوسٹ کہتے ہیں کہ بڑی سخت لائن بول دیتی جے, میں عمرے تے چلے جو تانوں کوئی چک لے تو منو نہ کہنا. اللہ گھر آ کے میں کہوں, میں فون کروں خدا کے لیے, میں بخار تھا, سر کو چڑھا ہوا تھا, وہ لائن کٹوا دو. تو کوئی نہیں مانے, لائن چلی. وہ جو ہے کسی کی نظر پتہ نہیں, مجھے جب میں گھر بول کے آتی تھی تو مجھے اکثر سمجھایا جاتا تھا, اے دیکھ تیرے اگے ہاتھ جڑے نے. تو میں کہتی تھی کہ اللہ کے راستے پہ جب ہم سچ بول رہے ہیں تو رب پروٹیکشن بھی تو دیں گے نا, تو وہ پروٹیکشن بھی تو دیں گے نا. میں اتنا کچھ پڑھ کے گھر سے نکلتی ہوں, اپنے حصار کر کے دعائیں مانگ کے نکلتی ہوں, تو وہ ہے نا اوپر.